باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 اکتوبر 2020 بمطابق 29 صفر المظفر 1442 ہجری ہے۔ 12ویں کلاس کے اردو طلباء و طالبات کو آج کی اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فیض احمد فیض۔ آج ہم فیض احمد فیض پر بات کریں گے، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے حالات زندگی، ان کے ادبی کارناموں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، فیض احمد فیض اس عہد کے نہایت ممتاز اور ہردل عزیز شاعر ہیں۔ یعنی فیض احمد فیض کو ہردل عزیز اور ممتاز شاعر مانا جاتا ہے اس دور کا۔ ان کی پیدائش 13 فروری 1911 عیسوی کو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم چرچ مشن اسکول سیالکوٹ میں حاصل کی۔ ان کے والد چودھری سلطان محمد خان نے اپنی سعی و کاوش سے عربی، فارسی اور انگریزی میں دستگاہ حاصل کی اور والی افغانستان کے شہزادوں کے اتالیق مقرر ہوئے ہیں۔ ان کے والد جو تھے وہ افغانستان کے حکمرانوں کے شہزادوں کے اتالیق استاد رہے ہیں۔ کچھ مدت تک انگلستان میں افغانستان کے سفیر بھی رہے۔ ان کے والد سفیر بھی رہے ہیں انگلستان میں بطور افغان سفیر کے۔ بعد میں سازشوں کی زد میں آگے اور باقی زندگی بیرسٹر کی حیثیت سے سیالکوٹ میں بسر کی۔ عزیز طلباء و طالبات، فیض احمد فیض نے اعلیٰ تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ وہاں سے انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے انگریزی لیکچرر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کا آغاز 1935 عیسوی میں امرتسر کے کالج سے کیا۔ بعد میں لاہور آ گئی، جہاں وہ پڑھاتے بھی رہے اور ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ تقسیم سے 6 مہینے پہلے فیض کو پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا، لیکن 3 برس کے اندر پاکستانی فوج کے چند افسروں کے ہمراہ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور 4 برس تک وہ قید بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے۔ 4 سال کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا فیض کا زندگی کا حصہ جس پر ہم نے روشنی ڈالی، جس میں ہم نے دیکھا کہ فیض جیل بھی گئے ہیں، فیض پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، فیض ٹریڈ یونین کے ذمہ دار بھی رہے ہیں اور وہاں اس کے روئی رواں بھی رہے ہیں۔ تو جو فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریادی 1945 عیسوی میں شائع ہو چکا تھا، لیکن ان کی شاعری میں انقلابی آہنگ قید کے زمانے میں پیدا ہوا اور دست صبا کی اشاعت سے ان کی شہرت بام عروج تک پہنچ گئی۔ ان کے کل 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ باقی مجموعوں کے نام ہیں زندہ نامہ، دست تنگ تسنگ، سروری سینہ، شام شہر یاراں اور میرے دل میرے مسافر۔ ان کا کلیات حرف حرف کے نام سے ہندوستان سے شائع ہوا تھا۔ بعد میں سارے سکن ہمارے کے نام سے 1982 عیسوی میں لندن سے اور نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع 1984 عیسوی میں لاہور سے شائع ہوا۔ فیض کا انتقال 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، فیض کو سوویت یونین کا سب سے بڑا اعزاز لینن امن انعام بھی دیا گیا۔ فیض احمد فیض کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے غزل کی کلاس کی روایات سے پوری طرح استفادہ کیا اور اسے انقلابی فکر سے ہم آہنگ کر کے ایک بالکل نئی کیفیت پیدا کی۔ ان کا ذوق شعر بڑا رچا ہوا اور بالیدہ ہے۔ انہیں انقلابیت کی خاطر تغزل کو اور تغزل کی خاطر انقلابیت کو کبھی قربان نہیں کیا، بلکہ اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت سے انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے کو ایسا آمیز کیا کہ اردو شاعری میں ایک نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی اور ایک نئے طرز بیان کی بنیاد پڑی جو انہی سے منسوب ہو گیا۔ یعنی جو نئے طرز بیان کی بنیاد جو ہے وہ فیض کے ساتھ منسوب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، فیض ایک درد مند دل رکھتے تھے۔ ان کا لہجہ گنائی اور فکر انقلابی تھی۔ انہیں زندگی میں بڑے سے بڑی سختیاں جینی، لیکن ظلم اور بے انصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور شاعر کے منصب کو بھی ہمیشہ نبھایا۔ ان کی شاعری میں ایسی دردمندی، دل آویزی،
تاثیر و جمالیاتی چاو ہے، اس کا دل پر فوراً اثر ہوتا ہے. وہ غزل اور نظم دونوں اصناف میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. میرے عزیز طلباء و طالبات، فیض غزل کو شاعر ہیں اور انہیں ثابت کر کے دیا کہ غزل کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس میں ہر موضوع پر خیال آرائی ممکن ہے، اور غزل زمان کے ہر تقاضے کا ساتھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. فیض کے کلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پیچیدہ ترکیبیں اور مشکل فارسی الفاظ استعمال کیے بغیر اپنے کلام میں معنویت پیدا کرتے ہیں، اور معنویت بھی ایسی جو پرتاثیر ہوتی ہے. فیض کی شاعری تمام شعری حسن کے ساتھ مزین نظر آتی ہے. یہ تھا فیض احمد فیض جس پر آج بات ہوئی. امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو سنجیدگی سے لیا ہوگا، اور آئندہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.